السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ اب میں آج ایک ٹی وی چینل بھی دیکھ رہا تھا، وہ بھی میری طرح ایسے سلام کر رہے تھے ایک ٹی وی چینل والے. تو یہ پیار محبت ہوتا ہے. یہ میں کہتا ہوں میں یہ آپ کی طرف سے ہے، یہ میری طرف سے ہے. تو آپ سنیں، ٹھیک ہے، امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے. قانونی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کروائیں. بہت شکریہ، تھینک یو. ہمارا ٹارگیٹ پورا ہونے والا ہے 1,00,000 کا. انشاءاللہ ہم جشن منائیں گے. تو اور پی جے پی جو ہے اس کے سمارٹ کارڈ بنائیں. اس کے لیے بھی آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے، نمبر بھی دیا ہوا ہے 030004725752. ٹھیک ہے، یہ ریپیٹ کر کے دوبارہ نوٹ کر لیں نمبر. تو دوستو، یہ ایسی ڈفر حکومت ہے، پی ٹی آئی کی ایسی ڈفر حکومت ہے، پہلی حکومت ہے. آپ ہمیشہ سے سنتے آئے ہوں گے، ہمیشہ سے، کہ جب بھی اپوزیشن والے، کوئی مخالفت جماعت والے کوئی جلسہ جلوس کرنے کی کوشش کریں نا، تو حکومت کہتی ہے کہ بھئی آپ جلسہ چار دیواری کے اندر کریں. کہتے ہیں نا، یہ آپ نے سنا ہوگا، ہر حکومت یہی کہتی ہے. اس کی جو بھی مخالف پارٹی ہوتی ہے تو اس کو حکومت یہ پابند کرتی ہے اپوزیشن کو کہ بھئی جلسہ چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے. یہ پہلی ڈفر حکومت ہے، ڈفر کہ جناب جو ملتان میں جلسہ انہوں نے کہا جی ہم قاسم باغ کے اندر کریں گے، چار دیواری کے اندر کریں گے. کہتا ہے نہیں جی اسی اتنے نہیں کرن دینا، اندر نہیں کرن دینا. یہ نہیں اندازہ کرے، اکثر جلسے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ادھر ہوتا تھا جی، لاہور کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی ہم ریگل چوک میں کریں گے. تو حکومت کہتی ہے نا جی نا، ریگل چوک میں نہ کرو، ناصر باغ میں کر لو، یا موچی گیٹ میں کر لو، یا مینار پاکستان کر لو، اندر کر لو. یہ حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی جلسہ چار دیواری کے اندر ہو تاکہ باہر پبلک متاثر نہ ہو، جلسے کو زیادہ لوگ نہ دیکھیں، اور یہ جو ہے نا عام ٹریفک وغیرہ بحال رہے. کیسی ڈفر حکومت ہے یار، نشے والی. یہ کہتی ہے کہ نہیں جی چوک گھنٹہ گھر میں آ کے جلسہ کرو. گھنٹہ گھر میں کیا، ادھر کتنی ٹریفک کا مسئلہ ہوا، پورے ملتان میں ہی بلکہ جلسہ ہو گیا نا. اب تک اس جلسے کی کامیابی کی مبارکبادیں دے رہے ہیں حکومت کو. ٹھیک ہے، لوگوں کو، اپوزیشن کو مل رہی ہیں. اب یہ بتاؤں آپ کو، آج کی بات یہ بتاؤں کہ جناب یہ مسلم لیگ نون والوں نے اپلیکیشن دی ہے ڈپٹی کمشنر کو کہ جناب ہم یہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ادھر مینار پاکستان، ٹھیک ہے، ہمیں اجازت دی جائے. تو کل اس نے کلیئر کٹ جو ہے وہ منع کر دیا ہے کہ نہیں جی جلسہ جو ہے وہ آپ مینار پاکستان نہیں کر سکتے. تو پھر کدھر کر سکتے ہیں بھئی؟ پھر ریگل چوک ہی رہ جاتا ہے، پھر مال روڈ ہی رہ جاتا ہے، پھر جیل روڈ، فیروز پور روڈ، یہ سارے روڈ ہی رہ جاتے ہیں نا. چار دیواری میں تو آپ کرنے نہیں دے رہے. یعنی اس منطق کی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ یہ حکومت چاہتی کیا ہے. اپوزیشن چار دیواری کے اندر جلسہ کرنا چاہ رہی ہے تاکہ لوگوں کو آنا جانا، لوگوں کی زندگی، ڈرائیونگ، ٹریفک، ہر چیز یہ متاثر نہ ہو. لیکن یہ حکومت جو ہے یہ چاہتی نہیں جی تسی اوپن کرو. ہے نا پاگل حکومت ہے. انہوں نے جناب کلیئر کٹ انکار کر دیا ڈپٹی کمشنر نے. انہوں نے کہا جی مجھے اوپر سے ہدایات ہیں کہ مینار پاکستان جلسہ نہیں کرنے دیتا. جبکہ یہ عمران خان اکثر کہتا تھا کہ اپوزیشن میں اتنی ہمت ہے نا تو مینار پاکستان بھر کے دیکھیں. کہتا تھا نا، آپ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ اس نے پہلا بڑا جلسہ مینار پاکستان کیا تھا، تو بعد میں یہ چیلنج کرتا پھرتا ہے کہ جناب اپوزیشن جلسہ بھر کے دیکھے مینار پاکستان کا. تو بھائی یہ کیا کر رہے ہیں یار، یہ کیا سمجھ نہیں آ رہی. آج یہ کر رہے ہیں، آج ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہے مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام، ساری پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے وہاں پہ شامل ہونا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی گرفتاریاں کریں گے.
یہ دیکھیں پھر تماشا کریں گے، یعنی کہ پہلے جو ملتان کا ایک دن میں جلسہ ہونا تھا، پورا ہفتہ جلسہ رہا ہے وہاں پہ، پکڑ دھکڑ، یہ وہ FIR ہیں، یہ وہ۔ آج تو انہوں نے جناب پشاور میں بہت بڑا جلسہ کیا ہے، احتجاج کیا ہے کہ FIR ختم کی جائیں پورے ملک میں۔ ہم قانونی ٹی وی چینل کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں جو سیاسی FIR ہیں سب ختم کی جائیں، سب ختم کی جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جی؟ آپ بتائیں، ویوز دیا کریں، ہمیشہ کمنٹس دیا کریں، بھرپور طریقے سے دیا کریں۔ تو یہ جناب ہم جی FIR کاٹیں گے۔ کل شبلی فراز نے بھی یہی کہا ہے کہ جی یہ جلسے کی ان کو اجازت ہے، اور لیکن ہم جو انتظامیہ ان کے خلاف FIR کاٹے۔ تو کدھر اجازت ہے بھائی؟ اس نے تو انکار کر دی ہے، DC لاہور نے انکار کر دیا ہے کہ میں بالکل آپ کو جلسہ مینار پاکستان نہیں کرنا دیتا۔ تو بھائی پھر متبادل جگہ بتاؤ، کیا پتوکی میں جا کے جلسہ کریں، یا چیچو کی ملیے میں جلسہ کریں، یا راوی کے دریا کے اندر جلسہ کریں؟ کدھر کریں جلسہ بتائیں؟ بڑا گراؤنڈ یہی ہے، اور یہ گراؤنڈ بھی چھوٹا ہو جانا ہے، اتنا بڑا لاہور کا جلسہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے یہ اس حکومت کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ اپوزیشن چار دیواری میں جلسہ کرنا چاہتی ہے، یہ کہتی ہے نہیں جی سڑکوں پہ کرو۔ مجھے لگتا ہے ادھر بھی ان کی نااہلی، نالائکی، اناڑی پن، بے وقوفی یہ سامنے آئے گی، اور یہ آج انہوں نے انکار کر دیا ہے، پروٹیسٹ ہوگا، اور یہ جناب یہ پھر وہی ہوگا، ملتان والا حال ہوگا کہ انہوں نے 100 گنڈے بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے۔ یہ ان کا یہی حال ہونا ہے لاہور میں بھی۔ اور ان کو پتہ نہیں ہے عمران خان کو کہ لاہور میں یہ ملتان سے زیادہ ریئیکشن آئے گا ادھر۔ انرجی مل گئی ہے ملتان والی سب کو، ہم سب کو انرجی مل گئی ہے ملتان والی۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے ہوش کے ناخن لے، آرام سے اپوزیشن کو مینار پاکستان جلسہ کرنے دے مینار پاکستان جلسہ۔ کیا ہوتا ہے بھئی اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جلسہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، تم نے تماشا ضرور کرنا ہے۔ ابھی کل جو حکومت کا وہ ہوا ہے، ادھر اکثریت نے اس پالیسی کو رد کی ہے کہ جناب آپ نے جو کہا تھا کہ ملتان میں جلسے کو روکنا ہے، ہم نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کو گرفتار کی۔ کتنے کرو گے یار؟ 1800 بندے گرفتار کیے ہیں، اور شام کو تم نے کہہ دیا کہ جلسی تھی۔ اچھا جلسی کرنے دو بھائی، جلسی کرنے دو جلسی۔ اگر یہ جلسی ہے تو کرنے دو جلسی۔ اس لیے یہ حکومت جو ہے نا خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے۔ مارے، ہم کہتے ہیں مارے کلہاڑی، مارے۔ یہ پورا لاہور جو ہے وہ جلسہ گاہ بن جائے گا۔ انہوں نے پکڑ دھکڑ اور لاک ڈاؤن، تو میں نے رات کو بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے، یہ ہمیں خبر لیک ہوئی ہے، انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن علاقوں میں کر دینا ہے کہ جی کرونا بہت زیادہ پھیل گیا، یکدم بہت زیادہ پھیل گیا، 13 تک ہی پھیلے گا۔ اس کے بعد جو اگلا لائے عمل ہے وہ بھی بتائیں گے۔ ویسے اگلا لائے عمل آ رہا ہے، یہ کب آ رہا ہے؟ یہ 8 تاریخ کو آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ہو جائے گا، اور آپ فکر نہ کریں، لاہور میں دم دم مست کلندر ہوگا۔ یہ لاہور ہے، لاہور۔ ابھی سے لوگوں نے تیاریاں پکڑنا شروع کر دی ہیں۔ تو آج کا یہ میٹنگ بھی ہوگی، 2 بجے بڑی اہم پریس کانفرنس ہوگی، اس کی اپڈیٹ آپ کو کریں گے۔ یہ جو میٹنگ ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے جسٹس پارٹی بھی آپ کو بڑی اہم خبریں دے، تو اس لیے آپ رابطے میں رہیں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔